ایک آدمی کی ٹریفک لیڈی پولیس افیسر سے شادی ہو گئی۔ اگلے دن دوست نے اس سے پوچھا، ہاں بھائی کیسی رہی سہاگ رات؟ آدمی: کھمبا سہاگ رات منائی، سالی نے پہلی رات ہی 800 کا جرمانہ ٹھوک دیا۔ دوست: ابے کس چیز کا جرمانہ؟ آدمی: 100 روپے اوور سپیڈ کے، 300 روپے رانگ سائیڈ کے اور 400 روپے بغیر ہیلمٹ کے۔ ٹیچر: جس دن قیامت آئے گی اس دن سورج زمین کے قریب آ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی۔ بچہ: کیا اس دن اسکول کی چھٹی ہوگی؟ ایک عورت گاؤں کی دکان پر گئی اور کہا، ایک ساتھی دے دو۔ دکاندار نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے دوستوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، ان دونوں میں سے کون سا چاہیے؟ تو عورت غصے سے بولی، خان صاحب نے کھمبے پر چڑھانا ہے، جس کو مرضی بھیج دو۔ پٹھان اپنے ایک دن کے بچے کو گود میں لے کر پیار بھرے انداز میں بولا، اگر تم 1 سال پہلے پیدا ہوتا تو اپنے امی ابو کا شادی بھی دیکھ لیتا۔ بیوی نے شوہر سے کہا، مجھے پیسے دیں، میں نے بال سیدھے کروانے ہیں۔ شوہر نے کہا، گھر پر خود ہی بال سیدھے کر لو، کیا ضرورت ہے فضول پیسے ضائع کرنے کی؟ بیوی نے کہا، مجھ سے نہیں ہوتے سیدھے۔ پاس بیٹھی ساس بولی، تو ساڈا سارا خاندان سیدھا کر دیتا ہے، وال نہیں ہوندے سیدھے۔ پولیس: تم نے اپنے دادے کا آپریشن کیا اور وہ مر گئے، کیسے؟ عائشہ: سر وہ میں یوٹیوب سے دیکھ کر رہی تھی، میرا پیکج ختم ہو گیا تے نال دادا بھی۔ پٹھان واپڈا کے دفتر میں بجلی کے منسٹر کے پاس گیا اور بولا، نمستے جی، یہ لائٹ کب آئے گی؟ منسٹر بولا، تم نے نمستے کیوں بولا؟ پٹھان: کیونکہ آپ پر سلامتی بھیجنا پورے ملک کے ساتھ غداری ہے۔ شادی کے 5 دن بعد ساس نے دلہن سے شکوہ کیا کہ تم نے میری دی ہوئی ساڑی ابھی تک نہیں پہنی۔ دلہن: آپ کا بیٹا 5 دن سے شلوار نہیں پہننے دے رہا اور آپ کو اپنی ساڑی کی پڑی ہوئی ہے۔ عدالت میں جج لڑکی سے، جب تمہارے ساتھ زبردستی زیادتی ہو رہی تھی تو تم نے شور کیوں نہیں مچایا؟ لڑکی: جج صاحب مجھے تو تب پتہ چلا کہ میرے ساتھ ریپ ہو رہا ہے جب انہوں نے پیسے دینے سے انکار کیا۔ ایک بار پپو شرٹ اتار کے بالکنی میں کھڑا تھا۔ پپو کے پڑوسی نے یہ دیکھا اور اس کی تعریف کرتے ہوئے بولا، واہ خان صاحب کیا سینہ ہے۔ پپو خوش ہوتے ہوئے بولا، ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، ایک بار گھر آ کر اپنی بھابھی کا دیکھیں گے تو پاگل ہو جائیں گے۔ فیملی پلاننگ والی ایک خاتون گاؤں کی عورتوں کو اکٹھا کر کے سمجھا رہی تھی کہ اتنے بچے ٹھیک نہیں ہوتے، آپ ایسا کیا کریں کہ جب آپ کا شوہر آپ کے اندر فارغ ہونے والا ہو تو آپ جلدی سے اس کے نیچے سے نکل جایا کریں۔ تو ایک عورت بولی، میں حاجی صاحب نو لے کے آساں، تو پھر تھلو نکل کے وکھائیں سانوں۔ ٹیچر 10 کیمیکل کے نام بتاؤ۔ پپو: آکسیجن، کلورین، فلورین، برومین، نورین، امبرین، سمرین، نوشین، رامین، یاسمین۔ میاں بیوی میں گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ شوہر: اب میری زندگی کیوں عذاب کرتی ہو؟ نکاح کے وقت خود ہی تو کہا تھا کہ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ بیوی: ہاں وہ میری سنگین غلطی تھی، اگر میں اپنا مستقبل اس وقت جان لیتی تو یقینی طور پر صرف یہی کہتی کہ فضول ہے، فضول ہے، فضول ہے۔ حج سے واپسی پر کچھ ہفتوں تک بیوی نوٹ کرتی رہی تھی کہ حاجی صاحب اب مجھے میری جان، میری پیاری سی جان، میری ڈارلنگ جیسے کلمات نہیں پکار رہے۔ پوچھنے پر حاجی صاحب نے کہا، اب بس میں اور زیادہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ مولوی صاحب خطبے میں بیان فرما رہے تھے کہ جتنی زیادہ تکلیف اور گرمی کی شدت زیادہ ہو، روزے کا اجر اتنا زیادہ ہے۔ پہلی صف سے ایک نمازی بھائی اٹھے اور محراب والا پنکھا بند کر دیا۔
پٹھان نے اپنی منگنی توڑ دی کیونکہ لڑکی کنواری تھی۔ پٹھان نے سوچا جو آج تک کسی کی نہیں ہوئی وہ میری کیا ہوگی۔ امام مسجد نے اعلان کیا کہ جس شخص کی بیوی اپنے شوہر کو فجر کی نماز کے لیے نہیں جگاتی وہ بندہ دوسری شادی کر لے۔ اخراجات مسجد کی انتظامیہ برداشت کرے گی۔ اگلی صبح فجر کے وقت مسجد میں جمعے سے زیادہ اجتماع تھا۔ ایک صاحب نماز سیکھنے مولوی صاحب کے پاس گئے۔ مولوی صاحب نے پوچھا ثنا آتی ہے؟ صاحب گھبراتے ہوئے بولے جی وہ نہیں آتی مگر کبھی کبھی نبیلہ آ جاتی ہے۔ ٹیچر کسی ایسی جگہ کا نام بتاؤ جہاں بہت سارے لوگ ہوں پھر بھی تم اکیلا محسوس کرو۔ پپو امتحان ہال۔ شیخ کے منہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ڈاکٹر آپ کے بیٹے کی دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی۔ شیخ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر حوصلہ رکھیں جناب۔ شیخ کالی بغیرت نو نویں جتی لے کے دتی سی، پتہ نہیں دکاندار واپس کرے گا یا نہیں۔ لڑکی جانو میرے ہاتھ وچ درد ہو رہا وے۔ لڑکا ہاتھ سے چمی لے کر بولا ٹھیک ہو گیا؟ لڑکی ہاں جانو ہو گیا۔ پاس کھڑا ڈاکٹر بولا لکھ دی لعنت ساڑیاں ڈگریاں تے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کی بریزیر لینے گیا۔ جب دکان میں پہنچا تو خربوزے کا سائز بھول گیا۔ دکاندار بولا سائز بتاؤ بھائی۔ آدمی سائز تو بھول گیا۔ دکاندار اچھا اندازے سے بتا دو کتنے بڑے ہیں؟ آدمی پکڑو تو انڈا چھوڑو تو آملیٹ۔ ایک نابینا شخص گوشت چھو کر پہچان لیتا تھا کہ یہ کس چیز کا گوشت ہے۔ ایک دن قصاب کی دکان پر گوشت کو چھو کر دیکھا اور بولا یہ بکری کا گوشت ہے۔ دوبارہ اس نے دوسرے گوشت کے ٹکڑے کو چھو کر دیکھا تو بولا یہ گائے کا گوشت ہے۔ قصاب کو شرارت سوجی اور اس نے اپنے پیٹ سے قمیض اٹھا کر اپنا پیٹ اس کے آگے کر دیا اور پوچھا حافظ جی یہ کس چیز کا گوشت ہے؟ حافظ صاحب غصے سے بولے غصہ نہ کرنا پاجی، مجھے تو یہ کسی کتے کا گوشت لگتا ہے۔ پٹھان ایک گھر میں چوری کرنے گیا۔ تجوری پر لکھا تھا تجوری کو توڑنے کی ضرورت نہیں، سٹار 440 لگاؤ اور سامنے والے لال بٹن کو دباؤ تجوری کھل جائے گی۔ جیسے ہی بٹن دبایا الارم بجا اور پولیس آ گئی۔ جاتے وقت پٹھان مالک مکان سے بولا خدا کا قسم آج انسانیت سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔